اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 58 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بہت اہم معاملات جو معاشرے میں ضرورت ہیں عطا فرماتا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ پاک صاف رہے اور گناہوں سے بچا رہے، بے حیائی، فحاشی اور ہر قسم کی گناہ کی شہوتوں سے اپنے آپ کو بچا کے پرہیزگار بن جائے، یعنی معاشرے میں پاکیزگی اور اللہ کی رحمت چھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا، یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انصاری غلام کو بھیجا گیا، اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک لڑکے کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے لاؤ۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تہبند پہن رکھا تھا، آرام فرما رہے تھے، چادر کا کچھ حصہ جسم سے اترا ہوا تھا۔ لڑکا یا غلام جو تھا وہ بغیر اجازت گھر چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ندامت ہوئی، دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں آنے جانے پر پابندی لگا دے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو کہتے ہیں یہ آیت اس کا شان نزول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی تاکہ جو ہے وہ جو بندہ اپنے گھر میں ہو اس کو بلانے کے لیے کوئی جائے اس کے گھر میں، یا کوئی گھر میں ہو اپنے کمرے میں ہو تو اس کے کمرے میں کوئی بلانے جائے تو اجازت لے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس لیے نازل فرمائی تاکہ اجازت لے کر ہر بندہ اپنے گھر میں داخل ہو، اور گھر کے بچے جو ہیں، یعنی بچے ابھی جو بالغ نہیں ہوئے،
وہ بھی اپنے ماں باپ کے کمرے میں جانا چاہیں تو اجازت لے لیا کریں۔ اسی طرح نوکر ہیں یا غلام ہیں، وہ بھی اجازت لے کر داخل ہوں، اور اجازت کے 3 وقت بھی بتا دیے۔ پڑھتے ہیں، اس آیت میں انشاءاللہ معلومات ہو جائیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیستاذنکم الذین، لیستاذن کا مطلب ہے اجازت لے لیں، کم کا مطلب ہے آپ سے، لیستاذنکم الذین یعنی آپ سے اجازت لے لیں وہ لوگ، ملکت ایمانکم جن کے مالک ہوئے آپ کے دائیں ہاتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غلام یا لونڈیاں ہیں وہ اگر آپ کے کمرے میں داخل ہونا چاہیں تو اجازت لے لیں۔ والذین، اور وہ بچے بھی، لم یبلغوا الحلم، یعنی جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے۔ حلم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ احتلام، یعنی کہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوئے بچے۔ والذین لم یبلغوا الحلم، یعنی ابھی وہ بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے، منکم آپ میں سے، وہ بھی اگر آپ کے کمرے میں آنا چاہیں تو اجازت لے لیں، منکم یعنی آپ میں سے، 3 مرات 3 بار۔ اب یہ 3 بار اجازت کا حکم فرمایا، ارشاد ہوا، من قبلی، اس سے پہلے، صلاۃ الفجر یعنی فجر کی نماز سے پہلے، یعنی ایک تو پہلی بات یہ فرمائی کہ فجر کی نماز سے پہلے اجازت لے لیا کریں۔ پھر فرمایا وحینا، اور جب، تدعونا اتار دیتے ہو، ثیابکم اپنے کپڑے، اور جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ لیتے ہو، من الظہیرہ، ظہیرہ کا مطلب دوپہر کو، یعنی دوپہر کو جب آپ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، کیونکہ یہ عرب میں بھی ایسا دستور تھا، یہ کافی عرصے تک چلا رہا ہر جگہ تقریباً، کہ دوپہر کے وقت کپڑے اتار کے تھوڑا سا جو وہ پھر سمپل جو سادہ بن کے بندے تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تھے کھانا کھا کے، اس کو کہتے تھے قیلولہ کرنا، تو وہ قیلولہ کرنا کا مطلب ہے یہ بات ہوئی۔ تو اس میں بھی حکم ہوا کہ آپ اجازت لیا کرو، وحینا تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو دوپہر کو، تو اس وقت بھی جو ہے نا، اگر والدین یا جو اپنے اپنے کمرے میں ہوں آپ جایا کریں تو اجازت لیا کریں۔ پھر فرمایا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ سو 3 وقت بتا دیے، کون سے والے؟ من قبل صلاۃ الفجر یعنی فجر کی نماز سے پہلے تک، اور وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، وَمِن بَعْدِ صلاۃ العشاء، اور عشاء کے بعد۔ وہ ان 3 وقتوں میں اگر نوکر یا غلام یا لونڈی یا بچے اگر جائیں تو اجازت مانگ کے جائیں۔ ثلاثہ عورت لکم، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ عورت کا مطلب ہوتا ہے پردہ، تو ہم کہتے ہیں نا عورت کا مطلب، اصل عورت کا مطلب ہوتا ہے پردہ، پردے میں رہنے والی چیز کو عورت کہا جاتا ہے۔ آج کل تو عورتیں پردہ نہیں کرتی، لیکن عورت کا نام ہی پردہ ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی پردہ ہوتا ہے، تو پردے میں رہنے والی چیز۔ تو اللہ نے فرمایا ثلاث عورت لکم، یہ 3 وقت آپ کے پردے کے ہیں۔ لیس علیکم ولا علیکم، تو اللہ فرماتا ہے یہ کسی پر گناہ نہیں ہے، یعنی تم میں سے، علیہم یعنی کسی پر یہ گناہ نہیں ہے، جناح یعنی گناہ نہیں ہے، بعدہن کہ اس کے بعد جو وقت ہے اس میں، طوافونا کہ وہ آ جایا کریں، علیکم وہ تمہارے پاس، بعدکم علی بعد، جس طرح ایک دوسرے کے پاس تم آ جایا کرتے ہو تو جس طرح آ جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ جو 3 وقتوں کے علاوہ باقی وقتوں میں وہ آ جا سکتے ہیں آپ کے، چاہے وہ نابالغ بچے ہوں یا آپ کے
نوکر یا وہ جو غلام لونڈیاں تو اب نہیں ہوتے، لیکن فرمایا گیا کیونکہ اس وقت ہوتے تھے تو اس لیے حکم آ گیا، تو وہ ہوں، تو غلام لونڈیاں ہوں یا آپ کے بچے ہوں، تو وہ بھی اجازت لیا کریں 3 دفعہ، اس کے علاوہ باقی وقت میں وہ بغیر اجازت آ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کذالک، اس طرح ہی یبین اللہ، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے لکم الآیات، اپنی آیات کو کھول کر، تو اپنی آیت کو اللہ نے کھول کر بیان فرما دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہماری پردہ پوشی کی ہے اور ہم پر احسان فرمایا ہے، اور یہ ایک قانون فرما دیا ہے تاکہ ہم اس قانون پر عمل کر کے اپنے گھروں میں بھی پردہ پوشی کا اور اپنی پرائیویسی کا خیال اور احتیاط کر سکیں، تاکہ ہر قسم کی برائی بے حیائی سے بچیں۔ تو ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، آپ غور کریں یہ ارشاد کس کو ہے؟ جو ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستاذنکم الذین، کہ آپ سے اجازت لے لیا کریں، الذین ملکت ایمانکم، جو آپ کے غلام ہیں یا آپ کے جو غلام ہیں وہ آپ سے اجازت لے لیا کریں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ جو آپ کے بچے بلوغت کو نہیں پہنچے وہ بھی اجازت لے لیا کریں، 3 مرات، 3 بار، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو دوپہر کے وقت، اس وقت بھی، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی۔ تو یہ 3 وقت بتا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت آپ کے پردے کے ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تو اس کے بعد کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اس کے بعد اگر کوئی آیا جایا کرے تو آ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن 3 وقت جو اللہ نے بتا دیا ان میں جو ہے وہ کوئی بھی نہیں جا سکتا، اگر جائیں گے تو اجازت لے کر جائیں گے۔ کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا ہے لکم الآیات، آپ کو اپنی آیات بیان کر کے سمجھا دیتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو آپ غور کریں کتنا اچھا انتظام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیونکہ یہ مومن کے لیے نیند کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ بندہ جب نیند کر رہا ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے، تو اگر اس کا کوئی کپڑے کیونکہ نیند کے کپڑے مختلف ہوتے ہیں، اور اس میں بندے کے جسم پر جو لباس ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہوتا ہے، تو اس میں اس میں اگر کوئی بندہ اگر بغیر پوچھے جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ لباس ایسا ہو، اس میں کوئی شرمگاہ کوئی چیز اس کی نظر آئے یا کچھ، تو اس وجہ سے ارشاد ہو گیا کہ آپ احتیاط کرو، اور اگر اس وقت میں جانا پڑے تو آپ اجازت مانگ کے جاؤ، دروازے کو ناک کرو اور جو ہے اجازت مانگو، اس طرح سے نہ جاؤ۔ اسی طرح دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی ہیں کمرے میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں مصروف ہوں، تو وہ بندہ کوئی اگر جائے تو وہ بھی اس لیے ان کی جو پرائیویسی ہے، ان کی جو پردے کی چیزیں ہیں وہ بھی ظاہر نہ ہونے پائیں، تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اس طرح ماں باپ جو ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ گھر کے اندر 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو ماں باپ ہوتے ہیں کہ وہ میاں بیوی ہیں نا، تو وہ اپنے کمرے میں ان کے یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا کمرہ علیحدہ ہونا چاہیے اور بچوں کا کمرہ علیحدہ ہو، کیونکہ اگر میاں بیوی کے کمرے میں وہ بچے آنا چاہیں گے تو 3 وقت جو اللہ نے جو بتائے ہیں اس وقت میں نہ آئیں، اگر آنا پڑے ضرورت ہو تو ناک کر کے آئیں، دروازے کو بجا کے اجازت لیں،
اور پھر وہ آ سکتے ہیں اجازت ملے تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ اگر ایسے بغیر اجازت نہیں آ سکتے، لیکن ان 3 اوقات کے علاوہ پھر بغیر اجازت آ جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ارشاد فرما دیا تاکہ وہ ماں باپ اگر کمرے میں موجود ہیں تو وہ کس حالت میں ہیں تو بچے جو ہیں وہ ان کو نہ دیکھنے پائیں۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے بتائی، اور آج ہم لوگ ہیں کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی یعنی ایسی چیزیں جو شرم کی ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے بچوں کی، اور لیکن آج ہم لوگ جو ہیں وہ بچوں کو موبائل تھما دیتے ہیں، آئی پیڈ اور آئی فون اور یہ کمپیوٹر اور آئی پیڈ اور بڑی چیزیں یعنی کہ لیپ ٹاپ ایسی چیزیں ان کو تھما دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ وہ سب کچھ جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ ان کی نظریں وہ دوسری طرف نہ جائیں، تو وہ اب نظروں سے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو پھر اللہ نے حکم کیا تھا بچنے کا، لیکن وہ بچ نہیں پاتے کیونکہ ہم نے ان کو چھوٹ دے دی، اور اس کو ہم برا بھی نہیں سمجھ رہے۔ اندازہ لگائیں کہ بچے جو ہیں بچوں کو برا بھی نہیں سمجھتا کوئی، یعنی ان کو یہ فون دینا، ان کو یہ موبائل ٹیبلٹ اور دوسری چیزیں دے کر، اور آج کل تو مائیں جو ہیں وہ بھی چھوٹے بچوں کو بچپن سے ہی یہ فون اور یہ جو ٹیبلٹ اور موبائل اور یہ جو ان چیزوں کو عادی بنا دیتی ہیں، تاکہ بچے جو ہیں وہاں پر جو ہے وہ اپنی وہ اپنا آپ کو خوش رکھیں، اور ماں جو ہے وہ کسی کے ساتھ گپ لگاتی رہے جو بھی ہے فون پہ یا اس طرح ہے، تو یہ سلسلے جو ہے شروع ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ بچے جو ہیں پھر وہ شروع سے بچپن سے ہی موبائل اور ان چیزوں پہ لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ ان سے چھینے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک قسم کی جیسے ایڈکشن ہوتی ہے کہ عادی ہو جاتے ہیں، تو ان سے آپ چھینے تو پھر وہ روئیں گے، ناراض ہوں گے۔ تو اس طرح کی حالت یہ کس نے کی ہے؟ یہ ماں باپ نے کی ہے، جن ماں باپ کو اللہ نے ایمان والے فرما کر کہا، یا ایھا الذین آمنو فرمایا کہ اے ایمان والو، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ اگر تمہارے ہاں غلام لونڈی ہیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں، اور وہ بھی ایسے نہ آئیں، یعنی کہ اب جب تم کے 3 وقت بتا دیے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر تمہارے نابالغ بچے ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، تو وہ جو بچے آپ کے ابھی بالغ نہیں ہوئے وہ بھی اگر آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اجازت لے کر آئیں گے، اور ایسے بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے۔ 3 وقت بتا دیے، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو وہ وقت، یا من بعد صلاۃ العشاء، یا عشاء کی نماز کے بعد۔ تو یہ 3 وقت بتا دیے تاکہ وہ ماں باپ کو ایسی حالت میں نہ دیکھیں جن سے ان کی آنکھوں کے سامنے شرم کی والی باتیں ظاہر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بچوں کی آنکھوں کو حیا دار بنانا چاہتا ہے، اور مسلم معاشرے میں بچوں کو بچپن سے ہی، یعنی مسلم معاشرے میں اور عورت مرد یا لڑکا لڑکی یا بچے جو ہیں ان کو وہاں سے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ اور معصوم رکھنا چاہتا ہے، اور ہر قسم کے فحاشی، بے حیائی اور بے شرمی کے گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، اور شرم و حیا کا ان کو پیکر بنانا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو توڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم ان کو موبائل فون اور ٹیبلٹ اور دوسری چیزیں دے کر وہ جو اللہ چاہتا ہے ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے قرآن پر عمل کر کے اپنے بچوں کی تربیت بہتر بنائیں۔ آمین۔